بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شب عاشور، امام حسین علیہ السلام کا خطاب۔ دوستو، امام مظلوم علیہ السلام نے 9 محرم کے دن دشمن کی طرف سے مہلت ملنے کے بعد غروب آفتاب سے قبل یا مغرب کی نماز کے بعد خاندان بنی ہاشم علیہم السلام کے افراد اور اپنے اصحاب علیہ السلام کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف و ثنا کرتا ہوں اور آسائشوں اور سختیوں میں اسی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے ذریعے شرف و احترام عنایت فرمایا اور ہمیں قرآن کی تعلیم دی، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کی اور ہمیں حق کو سننے والے کان، حق کو دیکھنے والی آنکھیں اور روشن اور نورانی قلب عطا فرمایا اور ہمیں مشرکوں میں قرار نہیں دیا۔ اما بعد، میں اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب کہیں نہیں دیکھے اور نہ کسی کے اہل خانہ سے اپنے اہل بیت سے بڑھ کر باوفا اور حق شناس پائے۔ خدا آپ سب کو میری طرف سے جزائے خیر عنایت کرے۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے عراق بلایا جائے گا اور میں امورہ اور کربلا نامی ایک مقام پر ٹھہروں گا اور وہیں شہید کر دیا جاؤں گا۔ اب اس شہادت کا وقت آن پہنچا ہے۔ میرے خیال میں کل ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا دن ہوگا۔ میں آپ سب کو چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں نے آپ سب پر سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے۔ اب آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ رات کی تاریکی نے آپ سب کو چھپایا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ میں سے ہر شخص میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ تھام کر اس کے ساتھ یہاں سے چلا جائے۔ خدا آپ سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ آپ سب اپنے اپنے علاقوں اور شہروں کی طرف چلے جائیں۔ یہ لوگ میرے در پہ ہیں اور اگر مجھے مار لیں تو پھر دوسروں سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ آخری امتحان۔ مولا امام مظلوم علیہ السلام، جنہوں نے مدینہ سے لے کر کربلا تک سفر کے دوران مختلف موقعوں پر اپنی شہادت کا اعلان کیا، اپنے اصحاب سے بیعت اٹھائی اور انہیں جانے کی اجازت دی، شب عاشور آخری مرتبہ ایک بار پھر انتہائی صاف الفاظ میں اسی بات کا اعلان فرماتے ہیں۔ قد قرب الموعد کہہ کر اپنے اصحاب کو بتاتے ہیں کہ اب شہادت کا وقت انتہائی نزدیک آن پہنچا ہے۔ میں تم سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے۔ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اپنے علاقوں کو چلے جاؤ۔ یہ پیشکش در حقیقت امام مظلوم علیہ السلام کی طرف سے اپنے اصحاب کی آخری آزمائش تھی۔ اس کے جواب میں امام کے ہر صحابی نے اپنے مخصوص الفاظ کے ذریعے امام علیہ السلام سے اپنی وفاداری اور خون کے آخری قطرے تک اپنی پامردی اور استقامت کا اعلان کیا۔ یوں اس آزمائش میں بھی سرخرو اور کامیاب ہوئے۔ اس موقع پر امام علیہ السلام کے باوفا اہل بیت جانثار اصحاب میں سے چند کے بیانات ملاحظہ فرمائیں۔ امام علیہ السلام کی تقریر ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے ان کے بھائی ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کلام کیا اور فرمایا: خدا کبھی ایسا دن نہ دکھلائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جائیں۔ ان کے بعد بنی ہاشم کے تمام ہی افراد نے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی گفتگو دہرائی۔ امام علیہ السلام نے حضرت عقیل علیہ السلام کے صاحبزادوں کی طرف دیکھا اور فرمایا: تم لوگوں کی طرف سے مسلم کی قربانی کافی ہے، تم لوگ چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے امام علیہ السلام کے جواب میں فرمایا: اگر ہم چلے گئے اور ہم سے پوچھا گیا کہ اپنے مولا اور آقا کو چھوڑ کر کیوں چلے آئے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نہیں، خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اپنی مال و دولت، جان اور اپنی اولادیں آپ کی راہ میں قربان کر دیں گے اور آخری دم تک آپ کی رکاب میں رہتے ہوئے جنگ کریں گے۔ اس موقع پر مسلم ابن اسوجس نے بھی خطاب کیا اور کہا: ہم کیسے آپ کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیں؟ اس صورت میں خدا کے حضور کیا عذر پیش کریں گے؟ خدا کی قسم میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اپنے نیزے سے آپ کے دشمنوں کے سینے چیرے ڈالوں گا، جب تک تلوار ہاتھ میں ان سے جنگ کروں گا، اور اگر کوئی اسلحہ نہ رہا تو پتھروں سے ان پر حملہ کروں گا، یہاں تک کہ اپنی جان افرین کے سپرد کر دوں گا۔ امام علیہ السلام کے ایک اور صحابی سعد ابن عبداللہ نے کہا: خدا کی قسم ہم ہرگز آپ کی مدد ترک نہیں کریں گے تاکہ خدا کے حضور ثابت کر سکیں کہ ہم نے آپ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا لحاظ رکھا ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو کہ 70 مرتبہ مارا جاؤں گا
اور ہر مرتبہ میرے جسم کو جلا کر راکھ کرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور ہر مرتبہ زندہ ہونے کے بعد آپ کی مدد کروں گا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ موت صرف ایک ہی مرتبہ آئے گی۔ اس کے بعد اللہ کی لازوال نعمتیں ہیں۔ زہیر ابن کین علیہ السلام نے کہا، اے فرزند رسول، خدا کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی حمایت میں 1000 بار مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر مارا جاؤں، اور ہر بار میری یہ آرزو ہو کہ میرے مارے جانے سے آپ یا ان بنی ہاشم کے کسی جوان کی جان بچ جائے۔ اسی اثناء میں امام علیہ السلام کے ایک صحابی محمد بن بشیر حضرمی کو خبر ملی کہ ان کا بیٹا قید کر لیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم میری طرف سے آزاد ہو جاؤ، جاؤ اور اپنے بیٹے کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ محمد بن بشیر نے خدا کی قسم میں کسی بھی صورت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ مزید کہا، اگر میں آپ کو چھوڑوں تو جنگل کے درندے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی خزاں بنا لے۔ امام علیہ السلام نے چند قیمتی لباس انہیں دیے تاکہ یہ لباس ان لوگوں کے حوالے کر دیں جو ان کے بیٹے کو چھڑانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جب امام مظلوم علیہ السلام نے بنی ہاشم کے افراد اور اپنے اصحاب کے اس رد عمل کا مشاہدہ کیا اور ان کی زبانی اور کلمات سنے جو ان کی معرفت، احساس ذمہ داری اور امامت سے وفاداری کی دلیل تھے، تو انہیں ان الفاظ میں دعا دی، خدا تم سب کو بہترین جزا عنایت فرمائے۔ پھر انتہائی دو ٹوک اور واضح الفاظ میں فرمایا، میں کل مارا جاؤں گا اور آپ سب بھی مارے جائیں گے، کوئی ایک بھی نہ بچے گا، یہاں تک کہ قاسم اور شیر خوار عبداللہ بھی باقی نہ رہیں گے۔ یہ سن کر امام کے اصحاب نے ایک آواز ہو کر کہا، ہم بھی خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں آپ کی مدد کی توفیق دے کر فضیلت بخشی اور آپ کے ہمراہ شہادت دے کر عزت و شرف عنایت فرمائی۔ اے فرزند رسول، کیا ہم اس بات پر خوش نہ ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہیں گے؟ امام علیہ السلام نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا اور بیک وقت ان سب نے جنت میں اپنے اپنے مقام اور نعمتوں کو دیکھا جو وہاں انہیں دی جائیں گی۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا محمد صادق نجمی صاحب کا۔ یہ خطبہ میں نے ان کی کتاب حسین ابن علی خطبات فرمودات و مکتوبات مدینہ تا کربلا سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل اللہ جل یا ولی المظلومین اجل اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیہ یا ربا محمد و محمد صلی اللہ محمد و محمد واجل فرجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔